السلام علیکم۔ آج سے چند دن قبل میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ دروازہ کھول کے اندر کمرے میں داخل ہو جائیں تو اسے ضرور بند کر دیا کریں۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ اندر داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب آپ صاحب حال ہیں، اس لیے اپنے ماضی کے دروازے جو ان سے وہ بند کر دیں اور مستقبل کا دروازہ آگے جانے کے لیے کھول دیں۔ صاحب ایمان اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوفزدہ نہ ہو۔ اب میں اس کے ذرا سا الٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ پیچھے کی یادیں اور ماضی کی باتیں لوٹ لوٹ کر میرے پاس آتی رہتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں سے بھی کچھ حصہ رکھیں۔ ابن انشا نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا، آپ دوسروں کے لیے ضرور دروازہ کھول کے رکھیں، اسے بند نہ رہنے دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بینکوں کے دروازے ہوتے ہیں وہ شیشے کے بنے ہوتے ہیں اور وہاں دروازوں پر بڑا موٹا اور تھک قسم کا شیشہ لگا ہوتا ہے۔ اگر اسے کھول دیا جائے تو بلا شبہ اندر آنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور کسی دوسرے کو اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ کو بڑا انعام ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا بڑے اجر کا کام ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بہت بڑے امیر آدمی کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی عجیب و غریب بات ہوئی میرے ساتھ جو میری عمارت کا باعث بنی اور میں بہت امیر ہو گیا۔ بتانے لگا کہ مجھے ہارس ریسنگ کا بہت شوق تھا، میں گھوڑوں پر جوا لگاتا تھا۔ میری مالی حالت کبھی اونچی ہو جاتی کبھی نیچی ہو جاتی، جیسے ریس کھیل والے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ ایک بار میں نے اپنا سارا مال و متاع ایک ریس پر لگا دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد میں ریس نہیں کھیلوں گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ریس میں ہار گیا اور میری جیبیں بالکل خالی تھی اور میں بالکل مفلس ہو گیا۔ جب میں وہاں سے پیدل گھر لوٹ رہا تھا تو مجھے شدت سے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے پاس مقامی کرنسی کا سکہ نہیں تھا جو واش روم کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے لاک میں ڈالا جاتا ہے، ورنہ دروازہ نہیں کھولتا۔ میں بہت پریشان تھا اور مجھے جسمانی ضرورت کے تحت تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہاں قریب پارک میں گیا، وہاں بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے بڑی عاجزی سے اس سے کہا کہ کیا مجھے ایک سکہ عنایت فرمائیں گے؟ اس شخص نے میری شکل و صورت کو دیکھا اور کہا کیوں نہیں، اور سکہ دے دیا، لیکن اس سے قبل میری جسمانی صحت پر ضرور غور کیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں بالکل مفلس ہو چکا ہوں۔ جب میں وہ سکہ لے کر چلا اور واش روم کے دروازے تک پہنچا جہاں لاک میں سکہ ڈالنا تھا تو اچانک وہ دروازہ کھل گیا، جبکہ وہ سکہ ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ جو اندر آدمی پہلے سے موجود تھا وہ باہر نکلا اور اس نے مسکرا کر بڑی محبت، شرافت اور نہایت استقبالیہ انداز میں دروازہ پکڑے رکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ 1 روپے کا سکہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر چلا گیا۔ اب جب میں باہر نکلا تو میرے پاس 1 روپے کی قدر کا سکہ بچ گیا تھا، تو میں قریب ہی کسینو میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک اور جوا ہو رہا تھا، اس پہ تھا کہ 1 روپیہ لگاؤ اور 1000 روپے کماؤ۔ میں نے وہ روپے کا سکہ اس جوئے میں لگا دیا اور سکہ باکس میں ڈال دیا۔ وہ سکہ کھڑکھڑایا اور 1000 کا نوٹ کھڑا کر کے باہر آ گیا۔ اب میں نے آگے لکھا دیکھا کہ $1000 ڈالو تو لاکھ پاؤ۔ میں نے 1000 کا نوٹ وہاں لگایا، رولر گھما، دونوں گیندیں اس کے اوپر چلیں اور ٹک کر کے ایک نمبر آ کے سامنے آ گیا۔ اب میں 1 لاکھ جیت گیا۔ اب وہیں کھڑے کھڑے میں اس 1 روپے سے 1 لاکھ روپیہ لے کر ایک امیر آدمی کی حیثیت سے باہر آ گیا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ اگر یہاں کوئی اسٹک انڈسٹری میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو حکومت انہیں مالی مدد بھی کرے گی اور ہر طرح سے انہیں رعایت دے گی۔ میں نے 1-2 کارخانوں کا انتخاب کیا۔ حکومت نے 1 لاکھ فیس داخل کرنے کا کہا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک کارخانہ دے دیں گے۔ شاید وہ جرابیں بنانے کا کارخانہ تھا۔ وہ کارخانہ چلا تو اس سے کوئی دوسرا اور تیسرا اور میں لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور ارب پتی ہوتا گیا۔ اور اس نے کہا کہ میری اتنی عمر گزر چکی ہے اور میں تلاش کرتا پھرتا ہوں اس آدمی کو جس نے مجھ پہ یہ احسان کیا۔ اس آدمی کو جس نے مجھے 1 روپیہ دیا تھا پوچھا گیا اسے، تو اس نے کہا نہیں، اس آدمی کو جس نے دروازہ کھلا رکھا۔ لہٰذا اس پوری واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور دوسروں کے لیے دروازے کھولتے رہنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے رہنے چاہیے۔ اور ان واقعات سے وہ آپ کا مقام روحانی، اخلاقی اور انسانی طور پر ضرور بلند ہوگا اور بہتر ہوگا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔